الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نماز کے متعلق بھی مختلف موقعات بات ہوتی رہتی ہے. آج ہم اسلام کے چوتھے رکن زکوٰۃ کے متعلق کچھ بات کریں گے. زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق بات ہوگی، مسائل پر بات نہیں کریں گے. مسائل بہت اس کے وسیع ہیں، تفصیل اس کے لیے چاہیے. تو باقی ہم لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے جس کی ادائیگی کرنی چاہیے. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارے اپنے جسم کی بھی یہی کیفیت ہے. ہمارا ناک، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے بازو، ہماری پاؤں اور جسم و جان کا ایک ایک عضو سب اللہ تعالیٰ کا عنایت کرتا ہے. اور یہ زمین، یہ زمان، یہ آسمان، یہ زبان، یہ ہاتھ پاؤں دل وغیرہ سب کچھ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. بلکہ یہ گھر اور یہ مکانات بھی ہمیں اللہ ہی نے دیے ہیں. سب کچھ ہمارے پاس جو ہے اللہ کا عطا کردہ ہے. اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو آدمی نہ زمین سے غلہ اگا سکتا تھا، نہ ہی مویشیوں کی پرورش کر سکتا، نہ صنعتیں قائم کر سکتا، نہ دکانیں چلا سکتا، نہ مال و دولت کما سکتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. فرمایا کہ جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جو کچھ تم چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اے فرعون، تیرا اور تیری ظاہری بادشاہی کا مالک اللہ ہے. تو اپنی بادشاہی کا بھی مالک نہیں ہے اور اپنا بھی تو مالک نہیں ہے. اور قارون کا خیال یہ تھا کہ میں نے اپنے خزانے اپنی قوت بازو سے بنائے ہیں، مجھے میرے آباء و اجداد سے کچھ چیزیں مل گئی ہیں، یہ میری اپنی محنت ہے جو میں نے کمائی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان تھا کہ یہ سب کچھ تیرے لیے امتحان ہے جو تجھے اللہ نے دیا ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے تجھے یہ چیزیں دی ہیں. نمرود کی یہ فکر تھی کہ یہ عزت اور دولت اور موت اور زندگی کا مالک میں ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر یہ تھی کہ تو عاجز ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اگر تو یہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک تو ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا. اللہ تو مشرق کی طرف سے سورج کو نکالتا ہے. تو وہ مبہوت ہو گیا. بتایا یہ کیا کہ سارے کا سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، رب، دینے والا، عزت دینے والا، وہ رب ہے، پالنے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے.
رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز کا کنٹرول اسی کے بس میں ہے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اپنی جو ایک سانس آتی ہے، ایک جاتی ہے، اس کو بھی نہیں ہے قائم و دائم رکھ سکتا۔ جب تک اللہ کا حکم ہے چلتی رہے گی، جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا، موت کا وقت آ جائے گا، اس وقت رک جائے گی، تو اس وقت یہ چلا نہیں سکے گا کہ میں اب سانس اپنی کو جاری رکھ سکوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے وقت جب آ جائے گا اس وقت تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ ابو جہل کہتا تھا کہ میں نے یہ جو مال کمایا ہے یہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرا اپنا فن ہے، اور مجھے یہ سب کچھ اس لیے ملا ہے، یہ غریبوں کو دینے کے لیے مجھے نہیں ملا، اس کا مالک میں خود ہوں، میں اپنی مرضی سے اس کو خرچ کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ تیرا مال نہیں ہے، تیرا مال یہ نہیں ہے، تیرا مالک بھی اللہ ہے اور تیرے مال کا مالک بھی اللہ ہے، تیرا تو کچھ بھی نہیں۔ غریبوں اور فقیروں کو بھی اللہ کھلاتا ہے، اللہ تجھے بھی کھلاتا ہے، ہر ایک کو وہ روزی دے رہا ہے، انسانوں کو بھی دے رہا ہے، جانوروں کو بھی دے رہا ہے۔ تو فقیروں کی فقیری سے، فقر سے، غربت سے ان کو آزماتا ہے، اور امیروں کی امارت سے ان کو آزماتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے جو مال ہے۔ جو فقیر غربت پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ راضی ہو جاتا ہے جو آدمی غربت پر صبر کرتا ہے۔ اور امیر جو اپنی امارت اور اپنی دولت کے جو چیزیں ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے، اس سے بھی اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے قاعدے، میرے ضابطے کے مطابق میرا دیا ہوا مال خرچ کیا۔ تو میں ہوں وہ کہ دولت کی خاطر تو نے دل کا سکون اور راتوں کی نیند حرام کر دی تھی، میں ہی تجھے لگے سب کچھ دے رہا ہوں، اور جتنا میں نے لکھ دیا اتنا ہی تجھے ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ دن رات دیکھ کر کے بے شک تو محنت کر لے، لکھا ہوا ہے جو کچھ تیرے نصیب میں وہی تجھے ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے۔ دعا بھی ہم مانگتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور مجھے مسلمان بنایا۔ تو یہ اللہ کا سارا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں وہ دولت سے نہ تو خرچ کرنا چاہتا ہے ان لوگوں پر جو میرے راستے میں جان لڑاتے ہیں، یعنی مجاہدین پر، جہاد کرنے والوں پر، پھر بھی میں تجھے دولت دے رہا ہوں۔ اور پھر مسلمان ہونے کی وجہ سے کفر کی جلبات جو ہوتی ہے، دین اسلام کو جو لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، دین اسلام کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، تو پیسہ بچا بچا کر رکھتا ہے، میں ہوں پھر بھی تجھے دیتا ہوں، تجھے چھین نہیں لیتا۔ اور اسی طرح غربا مساکین پر خرچ کرنے کی بات آئے تو اس وقت بھی تو کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ تیرے پاس پیسے ہے، تیرے پاس دولت ہے۔ اس کا راز اس وقت فاش ہوتا ہے جب کوئی شادی ہو، جب کوئی ناچ گانے کی محفل ہو، اس وقت جب تو خرچ کرتا ہے اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ مال تو تیرے پاس ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق تجھے نہیں ہے، تیرا مال شیطان کے راستے کے لیے۔ اور پھر وہ دولت جو آدمی نہیں خرچ کرتا، بچا بچا کر رکھتا ہے، سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، دینی یا نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، صدقات نہیں دیتا، غربا کی امداد نہیں کرتا، دین اسلام کے کاموں پر خرچ نہیں کرتا، تو پھر وہ جب وہ اس کو خرچ نہیں کرتا ان کاموں پر، ان دین کے کاموں پر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سارا اس کے لیے وبال بن جاتا ہے، وہی مال اس کے لیے وبال بن گیا۔ وہ مال اس کے لیے کیسے وبال بن گیا؟ دنیا میں بھی اس کے لیے وبال، آخرت میں بھی اس کے لیے وبال۔ آخرت میں وبال اس طرح کہ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن ھذا ما کنزتم، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنزتم تکنزون،
यही है वो जिसे तुम अपने लिए जमा कर रहे थे, सो अब अपने जमा किए हुए का मजा चखो। और वो माल उसको आग की शक्ल में तपा तपा कर उसकी पेशानी पर लगाया जाएगा, उसकी पहलुओं पर लगाया जाएगा और उसको याद कराया जाएगा कि ये है वो माल जिसे तुझसे संभाल कर रखता था। तो ज़कात जो लोग देते हैं वो अल्लाह पर या बंदों पर एहसान नहीं करते, ये तो अल्लाह का एक करता फरीज़ा है, अल्लाह ने फर्ज किया है। हम नमाज अगर पढ़ते हैं तो नमाज हम पढ़कर किसी पर एहसान तो नहीं करते, अपने लिए पढ़ते हैं कि हम नमाज अल्लाह ने हम पर फर्ज की है। रोजा हम रखते हैं तो रोजा रखकर हम किसी पर एहसान नहीं करते कि रोजा हम पर अल्लाह ने फर्ज किया, हम उस फर्ज की अदायगी करते हैं। पास माल है, जायदाद है, आज करते हैं, किसी पर एहसान नहीं है कि हमने आज किया है, हमने अपने लिए किया है, अल्लाह का एक करता फर्ज है वो हमने अदा किया है। इसी तरह करके ज़कात भी अल्लाह का एक करता फर्ज है। अगर मैं किसी को दूंगा, मेरे दिल के अंदर एहसान का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, बल्कि ये ख्याल आना चाहिए कि मुझे अल्लाह ने जो माल दिया था मैंने वो सही रास्ते में दे दिया है। और खर्च करने के बाद उसको खुशी महसूस होनी चाहिए कि मैंने ये मुझे अल्लाह ने जो फर्ज आयत किया था उससे मैं फारिग हो गया हूँ, मैंने वो अदा कर दिया। उस पर एहसान भी नहीं होना चाहिए कि लेने वाले मुझसे ले रहे हैं, सदकात देते हुए भी एहसान नहीं होना चाहिए, ना ही किसी पर एहसान जितलाना चाहिए। वो खर्च करना चाहिए खुले दिल से अल्लाह के रास्ते में। फिर सिर्फ ज़कात ही नहीं, अल्लाह ने जो बाकी माल भी दिया है, अल्लाह ने कुरान में उसको भी खर्च करने का फरमाया है कि अगर तेरे पास अपनी जरूरत से ज्यादा माल है तो तू अपने पास ही ना रख, माशरे के अंदर देख, जो गरीब हैं, जो फकीर हैं, जो कमजोर हैं, जो मुस्तहिक है, जो बीमार है, जो मकरूज है, उन पर भी खर्च करने के लिए तुझे चाहिए कि उनके कहे बगैर तो उन पर माल खर्च करे। और फिर क़यामत के दिन फिर ऐसा ना हो कि तुझे अल्लाह की अदालत में अपने माल का फिर हिसाब देना पड़े तो तू फिर वहां पर लाजवाब हो जाए। क्योंकि 5 जो सवाल मैदान हशर के अंदर होंगे उनमें से ये सवाल भी होगा मैदान हशर के अंदर कि तूने माल किस तरह कमाया, तेरे माल कमाने के ज़राए क्या थे, अल्लाह ज़राए से कमाया कि हराम ज़राए से कमाया। फिर वह अनफ़क़हू, और उसको किस जगह खर्च किया, हलाल कामों पर खर्च किया, हराम कामों पर खर्च किया। अल्लाह पूछेगा। हम कहते हैं ना मौलवी है मारते जी पिया, ये तो वैसे ही बातें कर रहे हैं, इनकी बातें क्या सुननी, मौलवी तो शायद ही को नहीं, इनकी बातें हम क्या सुने। ये अल्लाह की कुरान की बातें हैं, ये दीन की बातें हैं जो आपको उलमा सुनाते हैं, जो मौलवी सुनाते हैं, और हर मुश्किल वक्त में वही आपके काम आते हैं। जो बैठकर सोशल मीडिया पर बातें करते हैं उनकी बातों पर भी ध्यान का भी रखा करें, और ऐसी बातें सुनने से इज्तनाब करें जो आपके ज़हन को खराब करें। सहाबा की कदर व कीमत, जो उन्होंने दीन के लिए अपना माल लगाया, अपनी जान लगाई, उनसे मुतनफ़र जो करें, जो अंबियाए किराम के मुताबिक गपशप के अल्फाज इस्तेमाल करें, उनको भी सुनने से इज्तनाब करें और ये काम करें जो अल्लाह ने आप पर फर्ज किए हैं। अगर आप ये फर्ज जो आप पर अदा अल्लाह ने किए हैं, फर्ज आयद किए हैं अल्लाह ने तो पर, अगर आप ये अदा कर देते हैं, इन फरज़ को आप अदा कर देते हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, किसी पास जाते नहीं है, किसी के बैठ नहीं होते हैं, घर में बैठ कर वो अल्लाह के सारे आयत करदा फरीज़े आप अदा कर रहे हैं, तो आप खुशकिस्मत इंसान हैं। और मरने के बाद अगर आपने अल्लाह की आयत करदा फराइज अदा करने की कोशिश की और अदा किए तो जन्नत आपका इस्तकबाल करेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से जाकर कुछ सीखें या कुछ सुने, ये बातें तो सबको मालूम है, हर एक आदमी को मालूम है कि ज़कात अदा करनी चाहिए। सिर्फ मसाइल का मसला है कि मसाइल मालूम नहीं होते। वो अपने गाँव से जिस जगह से भी बंदे यहाँ आते हैं अपने गांव से अपने मौलवी साहब से पता कर लें कि भाई हमारे मतलब जो ज़कात के मसाइल हैं वो किस तरह हम अदा करें। अगर जेवर है, और ये भी याद रखें ज़कात भी अदा करने का अपनी तरफ से हमने कुछ तरीके अखज़ किए हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अजीज़ों रिश्तेदारों को करीबियों को ज़कात देनी चाहिए, पहले देनी चाहिए, लेकिन इस बात का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना कि अगर कोई औरत बेवा होती है और वो मालदार है, बेवा हो गई है जी, बेवा हो गई है जी, ठीक है बेवा हो गई है, अब उसको पैसे देने शुरू कर देंगे, वो मालदार है, उसके पास पैसा है, तो उसको तो ज़कात नहीं लगती, उसको तो ज़कात देनी बनती है, तो हम उसको ज़कात देनी शुरू कर दें। ये गरीब है, ये बेवा हो गई या बच्चे यतीम हो गए हैं इसलिए इनको ज़कात देनी शुरू कर दें। अगर वो मालदार हैं उनको ज़कात नहीं दी जाएगी।
اور اسی طرح اگر کسی کے پاس زیور اتنا ہے 7.5 تولے زیور پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، نصاب ہے زیور کا 7.5 تولے، تو اس کو بھی اگر ہم جا کر کہیں جی یہ بیوہ ہے اس کو زکوٰۃ اس کو دے دیں، یا بظاہر طور پر غریب ہیں، پوچھنا چاہیے۔ ہمارے لوگ نہیں پوچھتے، کون پوچھتا ہے کسی سے کہ بھئی آپ کے پاس زیور ہے، کتنا زیور ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ اس کے پاس زمینیں ہیں، وہ کھیتی باڑی کے لیے زمینیں استعمال کرتے ہیں، کئی بیگھوں کے حساب سے زمین ہے، کنالوں کے حساب سے زمین ہے، وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے لوگ تو اس چیز کی جانچ پڑتال کرتے ہی نہیں ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں، بس زکوٰۃ کے پیسے نہیں، پھر بیوہ جب عورت ہو جاتی ہے، اگر 10 آدمی زکوٰۃ دینے والے ہیں تو 10 کے 10 اسی کے گھر جائیں گے، پرانے فارغ ریٹائر ہو گئی پرانی بیوہ، ان کو اب زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ بیلنس رکھنا چاہیے۔ پھر لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون آدمی مستحق ہے، کون آدمی مستحق نہیں، لوگ ویسے ہی پیسے لے کر چل پڑتے ہیں اور جو ملے اس کو زکوٰۃ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھیں یہ زکوٰۃ کا مال اللہ کی طرف سے فرض ہے، یہ آپ کا نہیں ہے۔ اس میں آپ کی مرضی اگر تھوڑی سی بھی شامل ہو گئی نا تو آپ کا مال سارا ضائع ہو جائے گا۔ وہی قاعدے، وہی ضابطے، وہی مسائل جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان کے مطابق وہ خرچ کیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ نے فرض کیا ہے آپ پر زکوٰۃ کا مال ادا کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویسے صدقات وغیرہ بھی نہیں، صدقات بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، صدقہ آپ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو صدقہ میں فی سبیل اللہ دے رہا ہوں، جو زکوٰۃ میں فی سبیل اللہ دے رہا ہوں، اس کے لیے مسائل کیا ہیں، ان مسائل کا مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ معلوم نہیں ہے معلوم کر لینا چاہیے، کوئی بھی کام ہے نہ معلوم وہ معلوم کر لینا چاہیے۔ دنیا کے کاموں کے لیے آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ مجھے اس کام میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے پہلے میں اس کے متعلق معلومات لے لوں۔ تو جب زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنی ہو، بعض لوگ ایسے ایسے افراد کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، رشتے کے لحاظ سے وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نواسوں کو، دوتے جو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، پوتوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اپنے جو اپنی پشت کے اوپر کے افراد ہیں، والد ہے، دادا ہے، پردادا ہے، یا نانی، یا اس طرح کے اس لیول کی جو اس کی اپنی خاندانی پشت کے لحاظ یا اس کے نیچے کی ہیں، اس کے نواسے ہیں یا اس کے پوتے ہیں، ان کو بھی وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن لوگ دیتے ہیں، بڑی معلوم کا لوگ دیتے ہیں۔ پھر بعض لوگ جو ہیں آپ عشر کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ عشر جو ہے یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، عشر زمین کی زکوٰۃ ہے، یہ فی سبیل اللہ مال ہے، اس کو بھی ٹھیک ہے اپنی مرضی سے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن بتا دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے مرضی آپ نہیں کریں، بتا دینا ضروری ہے، کیونکہ ہر مسئلے میں آپ کوشش کرتے ہیں اپنی مرضی کریں۔ یہ جو عشر کا مال ہے سارا خرچہ نکال کر پھر نہیں عشر نکالنا۔ گندم آ گئی ہے، اگر بارانی ہے، بارش کی وجہ سے ہوئی ہے، آپ نے پانی نہیں دیا، پھر 10واں حصہ نکالا جائے گا، اور پھر پانی دیا ہے پھر 20واں حصہ نکالا جائے گا، یعنی 19 آپ کے 19 من آپ کے، 1 من 20واں من وہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ 8 جگہ خرچ کرنے کی سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ ہم 8 جگہ جو خرچ کرنے کی ہیں، 8 جگہوں پر کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی خرچ کرے، ایک ہی جگہ پر خرچ نہ کرتا چلا جائے۔ پھر یہ بھی ہے کہ عشر دیتے وقت جو لوگ سارا حساب نکال کر، مجھے اب یہ بھی معلوم ہوا ہے بعض لوگوں نے اس طرح کیا ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے، اگر انہوں نے اس طرح کیا پھر دوبارہ وہ اپنے عشر کا حساب لگا کر عشر نکالیں۔ بعض لوگوں نے اس طرح حساب کیا کہ سارا خرچہ وہ جو جن سے قدم کٹوا رہے ہیں وہ بھی خرچہ، اور جو سارے اخراجات ہیں وہ سب حساب لگا کر سارا خرچہ نکال کر کہتے ہیں ہم پر عشر بنتا ہی نہیں ہے، وہ سارا انہیں چاہ دیتا، یہ بھی غلط ہے۔ عشر کا حساب یہ کہ جب قدم آ گئی ہے صرف 20واں یا 10واں حصہ تک مسئلہ ہے، اور وہ بھی 20واں حصہ اس وقت ہے جب آدمی خود پانی دے، ٹیوب ویل کے ذریعے پیسے دے کر پانی دے تو پھر وہ 20واں حصہ نکالے گا، اگر خود پانی نہیں دیا تو پھر 10واں حصہ نکالے گا۔ تو اس کے بعد پھر سارے اپنے اخراجات کا آپ حساب لگائیں گے، پہلے نہیں اخراجات کا حساب لگانا، تھریشر کے اخراجات ہیں، گندم کی بوائی کے اخراجات ہیں، یا اس پر جو باقی پانی دینے کا تو اس میں خود ہی آ گیا مسئلہ، 20واں حصہ آپ نکال دیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ 30واں یا 40واں حصہ نکالنا شروع کر دیں، اپنی طرف سے مسئلہ نہیں، مسئلہ وہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس لیے
عشر کی ادائیگی میں بھی کوشش یہ کریں کہ وہ اس طرح ہو جس طرح اس کے نکالنے کا حکم ہے. زکوٰۃ کی جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے کہ اگر زیور ہو، زیور بہت سے لوگوں کے پاس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں او جی 1 سال دیا ہے، 2 سال دیا ہے، 10 سال زکوٰۃ نہیں ہم دیتے رہے، اس کا کیا کریں؟ وہ 10 سال کی زکوٰۃ اب نکالیں نا، فرض ہے زکوٰۃ نکالنا. قیامت کے دن حساب ہوگا، اللہ کھڑا کرے گا، اللہ پوچھے گا زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالی یا اپنی. یا پھر یہ بھی لوگوں کے اندر کنسیپٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں گندم کی صرف عشر سے نکالنا ہے. عشر صرف گندم کا نہیں ہے، زمین سے جو بھی پیداوار آپ حاصل کرتے ہیں اس کا عشر آپ نے نکالنا ہے. باجرہ کا بھی آپ نے عشر نکالنا ہے، اگر جمع ہے تو اس کا بھی عشر آپ نے نکالنا ہے، اگر تلی ہے تو اس کا عشر بھی آپ نے نکالنا ہے. زمین کی ہر پیداوار کا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی کے دن زمین کا عشر ادا کرو. میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو صرف وہ نہیں آتے جن کو چارہ جو جانوروں کو آپ ڈالتے ہیں اس کا کوئی عشر نہیں ہے، وہ صرف عشر سے خالی ہے. باقی گندم جو ہے اس پر یا باقی جو پیداوار جو حاصل کی جاتی ہے زمین سے اس پر عشر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر گھر کی چھت کے اوپر جال پڑے ہوئے ہیں، کبوتر رکھے. اب کبوتر بازی اسلام کے اندر حرام ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے بھی ایک آدمی کو دیکھا تھا، ایک کبوتری تھی، اس کے پیچھے وہ دوڑ رہا تھا. اس کو دوڑتے ہوئے فرمایا کہ شیطان کے پیچھے شیطان دوڑ رہا ہے، شیطان کے پیچھے شیطان دوڑ رہا ہے. تو اس کے پیسے لگانے، اس پر جوا لگانا، رقم لگانا اور اس طرح کر کے یہ کھیلنا بالکل یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ جب اس سے منع کیا. پھر یہ گیم بعد میں بنی ہے اور اس کے ساتھ اب جوا بھی لگا دیا گیا ہے. اب تو یہ زیادہ غلط ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ہیں جو جانوروں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. جانوروں کے حقوق یہ نہیں ہے کہ ان کو اجازت دی جائے. کوئی بھی جانور رکھتے ہیں گھر میں، کتا اگر لڑائی کے لیے رکھا جائے گا تو وہ حرام ہے، اس کا رکھنا بھی حرام ہے، اس کا پالنا بھی حرام ہے. رحمت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا. جو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے اور شکار کے لیے اجازت ہے، لیکن شکار یہ سور کا شکار نہیں. اس وقت لوگ شکار کرتے تھے کچھ کھانے کے لیے، کچھ خرگوش وغیرہ کو پکڑنے کے لیے، تو اور صاف ہوتا تھا. یہ شکار جو ہے یہ بھی غلط ہے. جانوروں کو آپس میں لڑانا اور ان کی اذیت کو دیکھنا، ان کو تکلیف دینا بالکل حرام اور ناجائز ہے. بیلوں کے کھاڑے میں ان کو دوڑانا، ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈالنا، ان کو سوئے چبونا، پھر مزے لے لے کر دیکھنا کھڑے ہو کر، یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع سے کیا ہے. پھر ان چیزوں کو لوگوں نے لطف اٹھانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. مرغوں کی لڑائی ہے، بٹیروں کی لڑائی ہے، یہ سب چیزیں زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ چیزیں نہیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام رسموں کو، ان تمام چیزوں کو منع کیا تھا. پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو وہ عدل کا دن ہوگا جو قیامت کا دن ہوگا. اللہ اس دن ان جانوروں سے اس آدمی کو بدلہ دلوائے گا. وہ تو جانور ہے، بے زبان مال ہے، جو ان کو سزا اور اذیت اور تکلیف مل رہی ہے اس اذیت اور سزا کی ان کو ضرور سزا ملے گی کیونکہ وہ عدل کا دن ہے. پھر یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ ان کو صرف لڑایا جاتا ہے بلکہ ان کو اذیتیں بھی دی جاتی ہیں. اب وہ جو یہ کبوتر بازی کرتے ہیں اس کو نشے کا ٹیکا لگاتے ہیں، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کے ذریعے. جب وہ واپس آتے ہیں آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، ان کے پنجے پھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کڑک کڑک کر کے ہوتی ہے، جو پنجے سیدھے کرتے ہیں ان کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوتی ہیں تکلیف کی وجہ سے. شدت کی تکلیف ان کو ہوتی ہے. جانوروں کو، بیلوں کو جب دوڑایا جاتا ہے گرمی کے موسم میں، ان کو اگر دوڑایا جائے کہ تم دوڑو تو یہ دوڑ سکیں گے؟ نہیں دوڑ سکیں گے. تو یہ عدل کا دن جو ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ یہ سارے کام ان انسانوں سے کرائے گا جو یہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ تو جواب تو نہیں دے رہے، وہ تو نہیں رہے. پھر کہتے ہیں آسانی کی ہو کھلانے ہیں ہم. پھر کوئی کہتا ہے ہم بادام کھلاتے ہیں. جو مرضی کھلاؤ، اللہ کے یہاں حساب کتاب ہوگا، اللہ پوچھے گا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جو معاشرتی برائیاں ہیں یہ معمولی برائیاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے انسانوں کے حقوق کا انسانوں سے حساب لے گا. انسان معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا. تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی اگر ان کے ساتھ بھی اگر ہم زیادتی کریں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو ان کا اللہ ہم سے حساب لے گا. اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.